کہ ہمارے صدر محترم اور سینئر تو یہی ہیں. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں. اچھا یہ بہاولپور میں بالکل ہی رواج نہیں ہے تالیاں بجانے کا. میں تو وہ یعنی کہ بہاولپور کے صوبہ بننے کے لیے اتنے میں نے پروگرامز کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اگر آپ اس کے حق میں ہی ہیں تو کم از کم یہ آپ کو میں بتا دوں کہ میں بہاولپور کے صوبہ بننے کی ایک توانا آواز ہوں جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں. اچھا وہ ہمارے یہ سینئر ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم محو ہیں، اتنے محو ہیں کہ تالی بجانا بھول گئے ہیں. محبت آپ کی. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. آئے کوئی آ کر یہ ہے خالد بھائی، آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. شکریہ. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. اور ہم جان سے، سچی بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہمیں اپنے سیاستدانوں سے بھی کہنی چاہیے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. اور جو شعر خالد بھائی کو پسند تھا، ہاں ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. اور اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. اور مانگے تو اگر بہاولپوریو، مانگے یہ آپ کی نظر ہے، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اہلیان بہاولپور کہلانا پسند فرماتے ہیں یا بہاولپوری کہلانا پسند فرماتے ہیں. میں نے تو بہت محبت اور احترام سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا. تو اگر کچھ اور آپ کو پسند ہے کہلانا تو مجھے بتائیے گا، میں وہ کہہ دوں گا. سبحان اللہ. بہت محبت، بڑی عزت افزائی ہے. مجھے بہت ساری زندگی یہاں یہ جو حاضری ہے بہاولپور میں یہ مجھے یاد رہے گی. اور میں چونکہ بدنام ہوں جی گلو گلزار اور گلو بلبل کے اشعار کے لیے، تو میں اس بدنامی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے ذرا مختلف نوعیت کی چیزیں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک اور تازہ غزل ہے بالکل ہی، اس میں بھی کچھ اشعار وہ میرے بدنامی والے. ایک آدھ میں آپ کو بدنامی والے، وہ ہے فریب، ہے فریب تھا. ردیف ہمارے یہاں ہمارے یعنی کہ فن میں، فن شاعری میں جو ایک آدھ الفاظ یا دو الفاظ یا تین الفاظ، تفصیل ذرا لمبی ہو جائے گی، بعض اوقات حرف بھی ہوتا ہے، مگر وہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں مصرعے کے آخر میں آتے ہیں، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. تو آپ اگر وہ ردیف میرے ساتھ دہرائیں گے تو ہم اس غزل کا زیادہ لطف لے سکیں گے، اور وہ جو آج کل کی نسل کہتی ہے کہ بھئی زیادہ بہتر کنیکٹ ہو سکیں گے. دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. شکریہ. دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. شکریہ. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط،
اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شعر سنیے گا، جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ شکریہ۔ میں ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا زندگی کا ذاتی تجربہ اتنا بدنما یا بدصورت نہیں ہے۔ زندگی اور لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ شاعری میں تھوڑا مبالغہ چلتا ہے۔ ورنہ سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا۔ یہ پیچھے ہماری کچھ بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں وہ زیادہ لطف لیتی ہیں اس شعر کا، کہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ خالد بھائی تو جانتا نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے شعر سنا رہا ہوں، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، شعر سنیے گا، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا۔ دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا۔ اور یہ بال گال آنکھیں، یہ ٹھوڑی یہ ناک ہونٹ، یہ بال گال آنکھیں، یہ ٹھوڑی یہ ناک ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔ اور آخر میں اچھا کچھ اعلانات آپ کے یہاں ہونے ہیں، مگر یہ میں نے ابھی شکور صاحب سے بھی بات کی تھی، سبھی لوگ اہم ہیں، بلکہ جب میں آؤں گا تو پھر میں بعد میں اس کے ساتھ ہی کچھ، چونکہ دیکھیے یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ میں ایک چیز آپ کو ضرور کہتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو دنیاوی لحاظ سے باری تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوتا ہے، جتنا ہم اسلامی فلسفے کو سمجھے ہیں، اسلام کو سمجھے ہیں، دیکھیے وہاں معیار جو ہے نا وہ مقدار سے افضل ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ایک چڑیا تھی، ایک کہاوت ہے، حکایت ہے، اور ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی، تو سب اپنی بالٹیاں اٹھا کر اور اپنی جو ان کے پاس تھا ذرائع پانی کے، اسے بجھانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو چڑیا اپنی چونچ میں ایک پانی کا ایک قطرہ لے کر اس آگ کو بجھانے جا رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا، مجھے لفظ پسند نہیں ہے مگر یہاں میں استعمال کروں گا، کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے کہ تو ایک چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر اور آگ بجھانے جا رہی ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے اس ایک قطرے پانی سے آگ کے بجھنے پہ کوئی فرق پڑے نہ پڑے، مگر قیامت کے روز میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ تو آج جب یہ فنڈ ریزنگ کا معاملہ شروع ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ 10 کروڑ کی بھی اس کے نزدیک وہی اہمیت ہوگی، میرے نزدیک، میں تو سمجھتا ہوں، اور جو 1 روپیہ دے گا وہ بھی اس کی بھی بہت ہی اہمیت ہوگی۔ اس دے کر چھوڑ دیجیے گا، آپ کے پاس 10 ہے تو 10 دے دیجیے گا، آپ کے پاس ایک روپیہ ہے تو 1 روپیہ دے دیجیے گا۔ وہ جو آپ کا ہمارا شعر ہے نا، یہاں ہمارے جو دوست تھے کہ دیوا بال کے چرخ ہوا جانے خدا جانے، اور پھر جو اس کی جو عطا ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کو خدا پہ چھوڑ دیجیے گا۔ مگر یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں آج آپ کو حصہ لینا ہے۔ آخر میں ایک نظم میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یار جب آپ محبت کرتے ہیں کسی ہستی سے تو ان کے رویے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا، ان کی وجود، ان کی جو حیات مبارکہ ہوتی ہے، اس کی خوشبو آپ کی شخصیت کا، آپ کے روز و شب کا حصہ بننے لگتی ہے۔ تو میں نے بھی جب اس پہ بعد میں جائزہ لیا تو اس نظم کے بیشتر جو مصرے ہیں وہ نعت کے مصرے بن کر سامنے آئے، اور جو سیرت کے مختلف واقعات کی نشاندہی آپ کو ملے گی۔ آپ سب لوگ بہت عالم فاضل لوگ ہیں، میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، مگر مختلف سیرت کے واقعات آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ اس میں بھی اس کا بھی جو ردیف ہے، ٹیپ کا مصرع، وہ ہے محبت ہے عبادت ہے۔ میں اس کے بعد آپ کا وقت نہیں لوں گا،
یہ آخری نظم میں آپ کو آج کے لیے سنا رہا ہوں. بس میری خواہش ہے کہ جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مصرع آتا ہے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, ہم اس نعتیہ نظم کا زیادہ لطف لے سکیں گے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. شکریہ. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی, ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے, عبادت ہے. فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے, عبادت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی. اسلامی فلسفہ ہے لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو, خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. اور کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. یہ بھی سیرت کے ایک واقعے سے مستعار لیا. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. اور شاید ہی کسی پاکستانی نے کسی آپ کے شہر میں بسنے والے اہل بہاولپور نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. اور صحرا والے اس مصرعے کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے نام کہیں صحرا میں میرے ذہن سے محو ہو گیا مصرعہ. بہرحال کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ, میٹھا بول میٹھی بات. آخری مصرعہ آپ پڑھیں گے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے, عبادت ہے, محبت ہے, عبادت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں الخدمت فاؤنڈیشن کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا, جو کچھ آپ کی استطاعت ہے, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, جتنا باری تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا جو ہے یہ بھی محبت اور عبادت ہے. اور محبت اور عبادت کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے جو آج آپ لوگوں کو حاصل ہونے جا رہا ہے. خوش رہیے.